ایک آدمی مالدار ہے، ظاہر ہے اس کا مال وہ بھی عبادت ہوگا۔ اگر مال نہ ہو مسجد نہ بنے، مال نہ ہو مدرسہ نہ بنے، مال نہ ہو زکوٰۃ نہ دے، مال نہ ہو صدقہ نہ کرے، مال نہ ہو خیرات نہ کرے، مال نہ ہو اللہ کے راستے میں جہاد کا سامان نہ دے، مال نہ ہو حج کا سفر نہ کرے، یہ کتنی عبادات ہیں جس کو اللہ نے مال کے ساتھ جوڑا ہے۔ مال ہوگا محنت کرے گا، مال ہوگا اس کے مزدور کھائیں گے، مال ہوگا اس مال کے ذریعے سے صدقہ اور خیرات کرے گا، مال ہوگا اپنی زکوٰۃ دے گا، غریبوں کو پالے گا۔ اب ایک اپنے مال سے عبادت کر رہا ہے، اس نے مال کمایا، مال کے ذریعے حج پہ چلا جاتا ہے۔ ایک غریب شخص ہے، وہ بھی یہ سوچتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی حج پہ چلا جاتا۔ وہ آدمی مال ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، غریب سوچتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، مجھے بھی زکوٰۃ دینا کا اجر مل جاتا۔ ایک شخص امیر ہے، اپنے مال سے سامان جہاد خرید کر مجاہدین کو دیتا ہے، اور غریب اس کے دل کے اندر اٹھتی ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی مجاہدین کو سامان جہاد دیتا۔ ایک شخص پوری مسجد بنا دیتا ہے، غریب کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی اللہ کے نام پر مسجد بنا دیتا، میں بھی مدرسہ بنا دیتا، میں بھی کام کر لیتا۔ اس غریب کو بھی مال اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے، اور غریب انسان وہ تڑپ رہا ہے۔ اس کی تڑپ کو دیکھ کر اسلام نے غریب کو لاوارث چھوڑا نہیں ہے۔ اس کی نیت کرے گا، جو نیت کرے گا اللہ اس کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ غریب کے لیے خوشخبری دی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو ان غرباء کے پاس جن کو مال نہیں ملا، قیامت کے دن یہ لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ امیر اپنے مال کا حساب دے رہا ہوگا، غریب نے کمائے کچھ نہیں ہوگا، بغیر حساب کے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کی مثال ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔ ایک دریا تھا، دریا کے قریب جو علاقہ تھا، ان علاقے والوں سیلاب آ رہا ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا علاقے کو خالی کر دو، سیلاب آ رہا ہے، اپنے اپنا سامان اٹھا لو۔ ہر وہ شخص جس نے کمایا تھا وہ اٹھا رہا ہے، کسی نے بکسا اٹھا لیا، کسی نے سامان اٹھا لیا، کسی نے اپنے ہاتھ میں بچے لے لیے، کسی نے اپنے جانور لے لیے۔ ہر آدمی وہ پریشان بھی ہے، کیا اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں، کیا چھوڑوں کیا ساتھ لے جاؤں۔ اور ایک غریب بابا اس نے اپنا حقہ اٹھایا، وہ ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، مزے سے وہ حقہ پی رہا ہے۔ کسی شخص نے آ کر پوچھا ارے بابا تو پریشان نہیں ہے، آج کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ اس نے پنجابی میں ایک جملہ بولا، کہتا ہے نہ کچھ کمایا تھا نہ اٹھانا پڑا، نہ آج میں نے کمایا نہ مجھے حساب دینا پڑا۔ غریب کے لیے اپنی غربت کے اندر رہتے ہوئے غربت میں اس کے لیے بشارت ہے، یعنی غربت بھی وہ عبادت اس کے لیے بن جائے گی۔ ایک آدمی صحت مند ہے، صحت کے اندر عبادت ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جو بیمار ہے وہ دل کے اندر سوچتا ہے کاش کہ میں بھی بے صحت مند ہوتا، میں بھی نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، بیمار سوچتا ہے کاش میں بھی صحت مند ہوتا، میں بھی حج کے لیے چلا جاتا۔ یعنی جو عبادت صحت مند کر رہا ہے، اور بیمار آدمی بستر پہ پڑے ہوئے اپنی بیماری کی حالت یہ تڑپ کر کہہ رہا ہے کاش میں بھی صحت مند ہوتا، میں بھی اللہ کو راضی کر لیتا، میں بھی یہ عبادت کر لیتا۔ فرمایا بیمار ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ غریب کو اپنے پاس بلائیں گے اور پھر لوگوں سے سوال کریں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا، میری بیمار کرسی کے لیے نہ آیا، میری عیادت کے لیے نہ آیا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ تو کیسے بیمار، تو تو بیماری سے پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو تو سب عیبوں سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، اے اللہ تجھے تو بیماری نہیں لگتی۔ فرمایا میرا بندہ اس وقت بیمار تھا، اگر تو عیادت کے لیے جاتا مجھے بھی تو وہاں پہ پا لیتا۔ یعنی ایک بیمار آدمی اپنی بیماری کے عالم کے اندر جب تڑپتا ہے، ایک سائڈ بدلتا ہے، اس کے سائڈ بدلنے پر فرمایا اتنا اس کو اجر ملتا ہے جتنا مجاہد حملہ کرتا ہے واپس لوٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے دشمن پر،
بیمار کو اجر ملتا ہے، ایک ایک سانس پر، ایک ایک تڑپ پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا بیمار ہوتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے 32 سال انہوں نے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے گزار دیے تھے، اتنے بیمار تھے۔ ان کو ایک گھوڑا نکل آیا تھا، اس گھوڑے کی وجہ سے حرکت نہیں کرتے، چل نہیں سکتے، وہیں پہ لیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں پہ لیٹے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کو فرشتوں نے مصافحہ کیے ہیں اور انہوں نے عالم برزخ کو اسی حیات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پھر اللہ ان کو ایسے حالات کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی بیماری کے عالم میں، بیمار کی بھی عبادت ہے، صحت مند کی بھی عبادت ہے، دولت مند کی بھی عبادت ہے، غریب کی بھی عبادت ہے، غریب امیر کی بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب اپنی زندگی گزار لے گا، تجارت ہو وہ بھی اسلام کے مطابق، معیشت ہو وہ بھی اسلام کے مطابق، بیماری کے دن آئے صبر کر لے، صحت مند ہو جائے شکر کر لے۔ اللہ کسی کو اپنے راستے کی طرف اپنی طرف بلا لیتے ہیں، صبر کے راستے سے، شکر کے راستے سے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی قیمتی زندگی سے نوازا ہے، یہ زندگی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں۔ زندگی میں گزر جانا ہے، چاہے نافرمانی میں گزرے تب بھی گزرے گی، فرما برداری میں گزرے تب بھی گزرے گی۔ یہ زندگی میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جس طرح مال و دولت امانت ہے، اسی طرح یہ جوانی یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جس طرح مال ایک منشی ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو بھی ہمیں اختیار نہیں ہے ہم اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کر لیں یا اس کو روک لیں، ایسے گزارے جیسے میرے اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ایسے زندگی نبھائیں جیسے اللہ نے ہمیں زندگی کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، پیارے نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اور سنت کے مطابق وہاں پر تھوڑی دیر اپنا تقاضا پورے گا، بیت الخلاء کے اندر رہتے ہوئے جو وقت گزارتا ہے اللہ اس کو بھی عبادت میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن آدمی بیت اللہ میں چلا گیا، بیت اللہ میں جا کر حضرت رسول اللہ کی سنت کے خلاف کام کرے گا، چاہے وہ طواف بھی کر رہا ہو، اس وقت اس کو طواف کا بھی اجر نہیں ملتا۔ عبادت اللہ کے حکم کا نام ہے، عبادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ تو میرے محترم دوست اور میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، ہم اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں کی ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر